نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان پیدا کیا اور مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے سورۃ الفاتحہ کے خلاصے کے بارے میں کہ اس سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے اور کیا کیا انعامات بیان کیے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم اور سورۃ الفاتحہ اور 30 پاروں کے مجموعے کا نام ہے۔ فاتحہ فتحن سے ہے، فتحن کا معنی ہے کھولنا، اس لیے اس سورت کا فاتحہ نام رکھا گیا کہ اس لیے کہ اس قرآن شریف کو سورۃ الفاتحہ سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اور اس سورۃ الفاتحہ کا مشہور اور معروف نام دوسرا بھی ہے جسے ام القرآن، ام الکتاب یعنی قرآن کریم کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس قرآن شریف میں کی سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے 6 مضامین بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکامات اور نمبر 5 ماننے والے اور نمبر 6 نہ ماننے والے۔ ان 6 مضامین کی تفصیل اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں توحید کو بیان فرمایا، مالک یوم الدین میں قیامت کے دن کو بیان فرمایا، یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا، اس دن کیا کیا حالات پیش آئیں گے، اس آیات میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکامات کا تذکرہ ہے، یعنی اس میں احکامات کو بیان کیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت اور ماننے والوں کو بیان کیا ہے، یعنی کون کون اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننے والے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزارنے والے ہیں۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والے کو بیان کیا ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس کے اوپر نہیں چلتے۔ اس آخری آیات میں ان لوگوں کو بیان کیا ہے۔ اور ماننے والوں کے لیے اور نہ ماننے والوں کے لیے ایک ہی چیز ہے، یعنی ماننے والوں کے لیے جنت اور نہ ماننے والوں کے لیے جہنم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سورۃ الفاتحہ کے خلاصے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگلی بات سمجھے کہ اللہ رب العزت نے 2 لفظ استعمال کیے، ایک ہے مغضوب اور دوسرا ہے غال۔ جو شخص ضد، اناد، تکبر کی وجہ سے نہ مانے وہ مغضوب میں شامل ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن وہ اپنے اندر تکبر، انا کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اس کو نہیں مانتا، تو وہ مغضوب میں شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ یہود اور جو جہلا اور جاہل جو نہ ماننے کی وجہ سے وہ غال میں شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ نصارہ۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے بہت سے انعامات ہم پہ لاگو کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں جن کے راستے پر اللہ رب العزت نے انعام کا لفظ استعمال کیا؟ وہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، اولیاء اللہ کا راستہ اور صدیقین کا راستہ۔ یعنی اللہ رب العزت نے جب ارشاد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا،
اے اللہ وہ سیدھا راستہ کن کن کا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی ان چاروں راستوں کے اوپر آپ چلو گے تو آپ کی دنیا بھی اچھی بنے گی اور آخرت بھی اچھی بنے گی۔ اور آخری بات سمجھنے کی ہے، گمراہ اور مغضوب طبقہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گزشتہ آیت میں ہم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب یہاں سے گمراہ اور مغضوب سے بچنے کی درخواست کی جا رہی ہے، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے، اور مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ اور عیسائی ہے۔ یہ تمام جو باتیں اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں ارشاد فرمایا، یعنی ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے بارے میں، تو اللہ رب العزت ہمیں اس سورۃ الفاتحہ کے خلاصے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت تب ملتی ہے جب اس قرآن کو سمجھا جائے، پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اگر قرآن شریف کو پڑھا جائے لیکن سمجھا نہ جائے تو اتنا فائدہ نہیں دیتا جتنا فائدہ پڑھنے اور سمجھنے میں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن شریف سے بہت سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد